بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں کہ ابن آدم ان کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت، حالانکہ موت تو مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرا مال کی قلت، حالانکہ مال کی قلت کی وجہ سے حساب بھی کم ہوگا۔ دوستو، دو چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطری طور پہ انسان ان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو اور دوسرا مال کی قلت کو۔ اور حضور نے فرمایا حالانکہ حقیقت دیکھی جائے تو یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے بہتر ہیں۔ حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے۔ فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کے ایمان کو خطرہ میں ڈال دے، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ دوستو سوشل میڈیا کا معاشرہ فتنوں سے بھرا ہوا، یہاں کہیں ختم نبوت کے ڈاکو بیٹھے ہیں، یہاں کہیں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ بیٹھے ہیں، یہاں کہیں وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو قرآن کو چھوڑ کے تاریخی روایات کے پیچھے لگ کے وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں دشمنیاں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ طرح طرح کے فتنے ہیں جو ہر وقت انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے۔ ایک تو فتنوں سے بچنا چاہیے، اور دوسرا حضور نے فرمایا مال کی قلت کو بھی انسان برا سمجھتا ہے، حالانکہ مال جتنا کم ہوگا حساب اتنا ہی کم ہوگا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرباء امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو اللہ جس حال میں رکھیں وہی حال بہتر ہے، بس یہ بنیادی درس ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے، مال زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، مال کم ہے تو ٹھیک ہے، ہاں عافیت مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھیں، بس اس کے بعد پھر اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر ہمیشہ راضی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔